Why is Hazrat Ali so important for someone to be a wali Allah? باب ولایت ہیں، باب علم ہیں، تو لازمی سی بات ہے اگر آپ علم کے اندر جائیں گے تو وہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ ہمارا تو سلسلہ ہی مولا علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتا ہے نا صحیح، کہ یہ سوال کیوں؟ پتہ ہے باب علم کون ہے تو وہیں سے ہی نکلیں گے، باب سخاوت کون ہے تو وہیں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، باب عدل کون ہے تو وہیں سے عدل والے نکلیں گے، کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہیں سے آپ کو اعلیٰ شعور کے سفر جب بھی آپ چلیں گے تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے در تک ضرور پہنچتا ہے، اور وہاں سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے تک پہنچ جانا کچھ نہیں ہے، صحیح دروازے سے گزرنے دے رہا ہے یا ابھی روک لیا ہے کہ نہیں تجھے کچھ اور تیاری کرنی ہے، آگے بڑے ادب کی بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے جب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ لگا دیں، یعنی ولایت کا آغاز یا ولایت کا کنیکشن مولا علی سے ہمیشہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے گا۔ وائی از حضرت علی سو امپورٹنٹ فار سم ون ٹو بی اے ولی اللہ؟ باب ولایت ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ہوں گے ہی ہوں گے، جی۔ باب علم ہے تو لازمی سی بات ہے اگر آپ علم کے اندر جائیں گے تو وہ ہوں گے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ موازنہ نہیں کرتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ہمارا تو سلسلہ ہی مولا علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتا ہے نا صحیح، جی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال کیوں؟ پتہ ہے باب علم کون ہے تو وہیں سے ہی نکلیں گے، باب سخاوت کون ہے تو وہیں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، باب عدل کون ہے تو وہیں سے عدل والے نکلیں گے، جی۔ یہ جتنے جو آپ کے قاضی آئے، جتنے جو عادل حکمران آئے، جتنے جو فلاح بہبود کرنے والے آئے، تو یہ سارے کہاں سے نکلے؟ وہ باب فاروق سے ہی نکل کے آئے نا۔ یہ جتنے آپ کے چیریٹیاں کرنے والے آئے، جتنے جنہوں نے لنگر چلائے، جتنے یہ جو فری کی ایمبولینسیں چلا رہے ہیں، جتنے یہ خیراتی اسپتال چل رہے ہیں، یہ جو لوگ دے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے فیض پا رہے ہیں؟ یہ باب سخاوت سے ہی پا رہے ہیں نا۔ تو یہ سوال ہے کیوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہیں سے آپ کو ملتا ہے، موازنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ شعور کے سفر پہ، اعلیٰ شعور کے سفر کے اوپر جب بھی آپ چلیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے در تک ضرور پہنچتا ہے، جی۔ اور وہاں سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے تک پہنچ جانا کچھ نہیں ہے، صحیح دروازے سے گزرنے دے رہا ہے، پہلی بات یہ، یا ابھی روک لیا ہے کہ نہیں تجھے کچھ اور تیاری کرنی ہے، آگے بڑے ادب کی بارگاہ ہے، تو غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو ناکام کیوں سمجھ رہا ہے؟ ٹھیک، وہ ساروں کو بلاتے ہیں۔ مجھے جو ہے، میں مدینہ شریف گیا تو جب یہ کہتے ہیں نا جب سرکار بلائیں گے، مجھے تو وہ ایک اوپن سا لگا کہ سرکار تو ساروں کو ہی بلا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کبھی نہیں سوچنا کہ سرکار نہیں بلا رہے، ٹھیک، وہ تیرے میرے جیسا ظرف بھی نہیں ہے، اور وہ دو جہاں کا جو ہے وہ سردار ہے، اس کے پاس انتظامات کی بھی اس طرح سے کوئی کمی نہیں ہے کہ 4 مہمان زیادہ آ گئے تو کیا ہوگا، ٹھیک، وہ تو بلا رہے ہیں۔ یہ جو میرا کریم ہے نا رب، یہ چاہتا ہے کہ یہ تیار ہو کر پہنچے میرے حبیب کے آنگن میں، تیار ہو کر یہ عجز کی حالت میں ہوں، یہ اس نعمت کو جو اپنے حبیب کے صدقے میں نے ان کو دی ہے، ٹھیک ہے،
اس کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوں، پھر وہ آنگن میں بلا لیتے ہیں. ٹھیک یار، جتنے روتے ہوئے شخص میں نے وہاں دیکھے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھے. دیوار گریا کہتے ہیں رونے والی دیوار کو. وہاں پر بھی جو ہے وہ یہودی بس سر تو زیادہ ہلا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اتنے نہیں گر رہے ہوتے جتنے آنسو آنگن مصطفیٰ میں گرتے ہیں. تو یہ ساروں کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے نا وہ، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر آنکھیں بھی تمہاری وضو کریں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا جو انتظار آ رہا ہوتا ہے وہ شاید ہمیں قابل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ قابل ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہی ہے آپ کی قابلیت، اس سے زیادہ کچھ مانگنا بھی نہیں. جب وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد کیا دعا کرو گے؟ میرے پاس تو کوئی دعا نہیں تھی، مجھے تو ایک ہی لگا، بہت ذہین ہونا. میں نے کہا کہ یار یہ میں کیا یہاں پہ دعا مانگوں، اللہ کے گھر پہنچ گیا، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ بارگاہ میں جو ہے وہ چلا گیا، تو اب اور کیا آپ I mean what else. ٹھیک، وہ مجھے اس آنگن میں ہوا کہ یار میرے جن کی بارگاہ میں پہنچا ہوں وہ جو دعا کرتے تھے وہی دعا مانگ، اور وہ اپنی امت کی خیر کی دعا کرتے تھے. تو میں تو بس اللہ کے حبیب کی امت کی خیر کی دعائیں مانگتا رہا. باقی تو ساری دعائیں جو ہے، اور وہ امت میں خود بھی شامل تھا. مزیدار بات یہ تھی تو میں یوں اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا تھا، وعدت کے اندر بھی تھا اور اسی وقت میں وہ کثرت کے اندر بھی تھا. جی تو یہ آپ کی ذات جب تک مکمل طور پر اس عشق کے اندر نہیں جاتی ہے تب تک کوئی علم و شعور کے دروازے آپ کے اوپر نہیں کھلتے. دنیا آپ کو جو مرضی سمجھتی رہے، ٹھیک ہے، محبوب آپ نہیں ہوتے. جہاں جائیں گے تو آپ کا ایک مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پیارے اللہ کو میں کتنا پیارا ہوں. ٹھیک ہے، اگر اس کو ڈھونڈنا ہے نا تو پھر تو جو ہے یہ اس ادب کی بارگاہ میں سے ہی سارا کچھ ملتا ہے. سب کچھ جو بھی ہے وہ آنگن مصطفیٰ سلم اور تمام انسانوں کے لیے ہے. سچی بات یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، سارے انسانوں کے لیے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا، بھائی تم سب لوگوں کی جائے پناہ وہ ہے. صرف یہ ہے کہ محمد ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمہارے ہیں، تم اپنے والے کے پاس پہنچ نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ہم تو تمہارے بھائی ہیں. تمہیں جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم لوگوں نے بھی تو نکالنے کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. کوئی غلطی سے پتہ نہیں کیسی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نکال ہی رہے ہیں. صحیح بات. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مثلا، پتہ نہیں.